السلام علیکم میرے پیارے ویورز، آپ لوگ کا ویلکم ہے جی ظفر کے سفر کے ویلاگ میں۔ اور جیسا کہ آپ لوگ کو میرے پیچھے یہ مسجد نظر آ رہی ہوگی، انشاءاللہ آج اسی مسجد کا ویلاگ بنے گا۔ اور آج ہم لوگ کو یہ بھی جاننے کو ملے گا کہ یہ مسجد کا نام کیا ہے اور کن کے نام پر ہے، اور جن کے نام پر ہے ان کے بارے میں بھی تھوڑا ہم لوگ جانیں گے، ان کی بھی ہسٹری جانیں گے اور اس مسجد کی بھی ہسٹری جانیں گے۔ تو چلتے ہیں مسجد کے قریب۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ مسجد بھی دکھا دیتا ہوں جس کا ویلاگ میں اس سے پہلے بنا تھا۔ یہ دیکھیں، یہ ہے مسجد غمامہ، اور یہ مسجد دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مسجد کے جسٹ قریب ہی میں، زیادہ دور بھی نہیں ہے، مشکل سے میرے لگتا ہے 20 سے 30 میٹر ہوگی اس کی دوری۔ اور آپ قبلہ کی طرف، مسجد غمامہ میں آپ قبلہ کی طرف رخ کریں گے تو یہ آپ کے سیدھے ہاتھ پہ پڑے گا اور تھوڑا سا پیچھے پڑے گا۔ تو چلتے ہیں اس مسجد کے قریب اور آپ کو اس مسجد کے بارے میں بھی بتاتے ہیں اور اس کی جانکاری بھی دیتے ہیں، اور جن کے نام پہ ہیں ان کی بھی جانکاری دیتے ہیں۔ تو اس مسجد کا جو نام رکھا گیا ہے وہ ہمارے اور آپ کے اور تمام مسلمانوں کے سب سے پہلے اسلام کے خلیفہ رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رکھا گیا ہے، اور اس مسجد کا جو نام ہے مسجد ابوبکر صدیق ہے۔ تو چلتے ہیں مسجد کی طرف اور آپ کو دکھاتے ہیں مسجد، اور مسجد کی بھی ہسٹری اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کچھ ہسٹری جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لوگ خلیفہ کا مطلب جان لیتے ہیں کہ خلیفہ کیا ہوتا ہے۔ خلیفہ کے کئی معنی ہوتے ہیں، جن میں سے ایک معنی یہ ہے یعنی جانشین۔ اب جانشین کیا ہوگا تو اس کو آسان لفظوں میں اس طرح ہم سمجھا دیتے ہیں آپ کو کہ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، یعنی آپ نے جو اسلام کو رول آف لا دیا اور جو بھی اسلام کے قانون وغیرہ جو بھی نظام دیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اس چیز کو سنبھالنے کے لیے جو شخص کو منتخب کیا گیا ہو، یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ہی اپنی طرف سے بتا دیے ہیں کہ یہ میرے بعد اس چیز کو سنبھالے گا، تو اسے خلیفہ جانشین کہتے ہیں۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گیا جی۔ اور یہ دیکھیں، یہ مسجد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا ڈیٹیلز یہاں دیا ہوا ہے کہ کب بنا، کب اس کی تعمیر ہوئی، کتنی بار ریپیئر ہوا ہے، کن بادشاہوں نے، کنگ نے اسے بنایا ہے اور ریپیئر وغیرہ کرایا، جو بھی یہ پورا ڈیٹیلز ہے۔ تو سب سے پہلے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جو 87 سے 93 کے دور میں یہ مسجد بنایا گیا تھا۔ تو یہ آپ کو مسجد کی کچھ ہسٹری بھی اس میں ہے اور کچھ باتیں آپ کو مجھ سے بھی جاننے کو مل رہی ہوں گی۔ اور یہ دیکھیں، یہ مسجد کی پیارا سا مینار ہے، اور یہ پرانا زمانے کے حساب سے بنا ہوا ہے ابھی بھی، اور یہ ترکی کے جو مسجد وغیرہ ہوتی تھی ترکی زمانے میں، اسی حساب سے بنا ہوا ابھی بھی۔ تو یہ بہت پرانی مسجد ہے، اس کی گنبد، مینار سب، اور اس کی جو بلاک وغیرہ، اینٹیں وغیرہ جو لگی، یہ بھی بہت پرانی زمانے کی لگی ہوئی ہے۔ تو چلتے ہیں مسجد کے اندر اور آپ کو مسجد کے اندر کے بھی مناظر دکھاتے ہیں۔ تو مسجد ابو بکر کا معنی کیا ہوتا ہے یہ بھی آج ہم لوگ جان لیتے ہیں۔ ابو کا مطلب جو ہوتا ہے وہ والا ہوتا ہے، یعنی کوئی چیز کو ہم لوگ بولتے ہیں نا والا، تو ابو کا مطلب ہوتا ہے والا۔ اب بکر کا معنی جو ہوتا ہے وہ، اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، چند معنی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بکر کا معنی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جلدی کرنے والا یا پہلے کرنے والا۔ تو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نام سے مشہور ہوئے، اور اس نام کی برکت یہ بھی ہوتی ہے کہ پہلے کرنے والا، یعنی کہ آپ اسلام سب سے پہلے قبول کرنے والے بنے، پھر جا کے نیکی کرنے میں بھی سب سے پہلے جلدی کیا کرتے تھے، تو نیکی کرنے والے میں بھی سب سے پہلے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے میں بھی سب سے پہلے ہوا کرتے تھے۔ تو اس کا ایک معنی تو یہ ہو جاتا ہے ابو بکر یعنی جلدی کرنے والا، اور ایک معنی ہوتا ہے جوان اونٹ، پیارا خوبصورت اونٹ بھی لے لیجئے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے ٹریڈر تھے، یعنی بزنس مین تھے، تجارت کیا کرتے تھے، تو آپ کے پاس بہت ساری اونٹ تھی، اور آپ اونٹ بہت شوق سے پالتے تھے، اور آپ کو اونٹ کا علاج وغیرہ بھی معلوم تھا، اونٹ کو کیا ہوا ہے، کس وجہ سے ایسا کری، یہ اس میں آپ بہت ماہر تھے۔ تو آپ کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خوبصورت اونٹ والا، جمیل اونٹ والا، یعنی ابو بکر کا یہ بھی معنی ہوتا ہے اونٹ والا، تو اس نسبت سے بھی ہوتا ہے۔ ایک اور معنی ہوتا ہے کہ یہ نیا پھل آنے والا، یعنی جب نیا پھل آتا ہے سیزن میں تو اسے بھی کہتے ہیں بکر، یہ علماء اکرام فرماتے ہیں۔
تو اس معنی میں یعنی ہر معنی اس کا الحمدللہ بہت اچھا ہوتا ہے جی۔ تو یہ ابو بکر کا معنی چند میں آپ کو بتاؤں، یا اب ہم آ چکے ہیں مسجد کے اندر، اور یہ دیکھیں یہاں پر ہی ماشاءاللہ یہ ہے مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اندر کے مناظر، اور یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا پرانے زمانے کے حساب سے کام کیا ہوا ابھی بھی، اور یہاں پر یہ آپ کو دیکھ رہے لال لال اور کالے کالے اینٹیں وغیرہ بھی ہیں، اور یہاں پر یہ آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ کیوں نماز پڑھنا ہے؟ نفلی نماز مسجد کے اندر جانے سے پڑھنا چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ یہ اہم مسجد ہے جہاں آپ کے ہمارے پیارے اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ اس مسجد میں عید کی نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی عید کی نماز اس مقام پہ آپ پڑھایا کرتے تھے۔ یہاں پر دیکھیں سیکورٹی گارڈ بھی بیٹھا ہوا اندر میں، اور یہاں پر آنے سے پہلے میں آپ کو ویڈیو میں دکھایا تھا کہ وارننگ بورڈ بھی لگا ہوا، یہاں پر کوئی چیز آپ اکھاڑ نہیں سکتے، لکھ نہیں سکتے، کچھ لگا نہیں سکتے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے دیکھا گیا تو آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے یہ ہو سکتا، سزا ہو سکتی۔ تو یہ دیکھیں یہ سب پرانے زمانے کے میں کلوز کر کے آپ کو دکھا دے رہا ہوں، یہ دیکھیں ایک دم پرانے زمانے کی ابھی بھی اینٹ وغیرہ لگی ہوئی ہیں۔ تو چلے جی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس مسجد میں ہم بھی 2 رکعت نماز ادا کر لیتے ہیں، اور نماز ادا کرنے کے بعد پھر آپ سے ملاقات کرتے ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ اور ان کے جو نام ہیں مشہور نام وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اصل میں ان کا جو نام تھا وہ عبداللہ تھا، اور ان کے والد صاحب کا نام جو تھا قحافہ تھا، یعنی کہ ان کا اصل نام جو تھا وہ عثمان تھا، لیکن آپ مشہور جو ان کے والد صاحب وہ قحافہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ تو اس طرح جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ذاتی نام اصل نام ہوا وہ ہوا عبداللہ ابن قحافہ، یہ ان کا نام کتابوں میں آیا۔ تو چلے آپ سے ملتے ہیں نماز کے بعد، اور بھی کچھ باتیں آپ سے کرنی ہیں، تو انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد ملتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جی، ہم نے اس مسجد میں نماز بھی ادا کر لی ہے 2 رکعت، اور دعائیں وغیرہ بھی کر لی، اور یہ دیکھیں یہ لکڑی وغیرہ بھی یہاں لگی ہوئی ہے ابھی بھی، اور یہ کب کی ہے یہ تو مجھے پتہ نہیں، لیکن بہت اس کو پرانے زمانے کی لگ رہی ہے۔ تو ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا نام ہے صدیق، اور یہ صدیق نام کس نے دیا، کیوں ان کا نام صدیق رکھا گیا، اس کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑی جانکاری دے دیتے ہیں، کیونکہ یہ سب جان کے رکھیں گے اگر آپ یہاں آئیں گے تو آپ کو تھوڑا لطف اور مزہ آئے گا اس مسجد کی زیارت وغیرہ کرنے میں۔ تو صدیق جو نام ہے وہ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہی رکھا ہے، اور اللہ پاک نے یہ نام صدیق جو ہے جبریل علیہ السلام اور پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زبان مبارک پر سے رکھوایا ہے۔ یعنی کہ ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، تو غار ثور میں جب آپ تھے تو وہاں پر ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہا تھا، تو اس وجہ سے صدیق نام آپ کا پڑا۔ اور ایک بار اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم مدینہ منورہ کی جو پہاڑ ہے احد پہاڑ، اس پہاڑ پر ایک مرتبہ تشریف لے گئے، اور ساتھ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ اس احد پہاڑ پہ گئے، اور وہاں پر ہی جا کر جب آپ 4 لوگ وہاں پر گئے تو پہاڑ بہت خوش ہوا اور جنبش کرنے لگا، یعنی وزن کرنے لگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہاڑ پہ ایک لات ہلکا سا مارا کہ تو کیوں اس طرح کر رہی ہے حرکت، ٹھہر جا، تجھے معلوم نہیں، میں حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، تجھے معلوم نہیں تیرے اوپر آج ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید ہے۔ تو یہاں پر ہی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو یہاں صدیق کے لفظ سے پکارا، تو اس وجہ سے ان کا یہ نام ابو بکر صدیق یعنی صدیق بھی جو نام رکھا گیا وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اور اللہ پاک نے اپنے پیارے قرآن مجید میں اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دوست کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح کیا ہے۔ سورہ زبور جو کہ 39 نمبر سورہ ہے قرآن مجید کا، اور اس کی 33 نمبر آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یہ دیکھیں اس کا ترجمہ ہے، اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جس نے ان کی تصدیق کی یہی پرہیزگار ہے۔ اس آیت کی تفسیر کافی ہے، یعنی بہت ساری تفسیر ہے، جس میں سے ایک تفسیر مفسرین یہ فرماتے ہیں
جو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ جو سچ لے کر آنے والے وہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، اور اس سچ کو تصدیق کرنے والے سب سے پہلے جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس کی تفسیر بھی میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، قرآن مجید کی کافی تفسیر ہے، لیکن ایک تفسیر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہاں پر یہ آ جائے گا ابھی، یہ دیکھیں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور مفسرین کی ایک جماعت سے مروی ہے کہ سچ لے کر تشریف لانے والے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اور اس کی تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو یہ ایک تفسیر تھی قرآن مجید کی جو میں نے آپ کو دکھایا۔ اس کی بہت ساری تفسیر ہے جس میں سے ایک یہ تھی۔ تو یہ تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جو اللہ پاک نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا۔ ان کا ایک نام اور ہے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رکھا ہے، اور وہ پیارا نام ہے عتیق۔ ترمذی کی ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انت عتیق من النار، یعنی کہ آگ سے چھٹکارا پانے والا شخص انسان۔ تو یہ عتیق کا لفظ بھی جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملا، اور عتیق کا بھی کئی معنی ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتایا ہوں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے چھٹکارا پانے والا، نجات پانے والا، خوبصورت بھی ہوتا ہے۔ تو یہ پیارا پیارا نام ہے ہمارے پیارے پیارے صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ تو ویڈیو کافی لمبا ہو گیا جی، چلے اس ویڈیو کو یہاں کلوز کرتے ہیں۔ ایسے بہت ساری باتیں تھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور میرے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا ویڈیو پسند آئے تو، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ تو چلے جی، اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیں اور اپنا خوب خیال رکھیں۔ ظفر کے سفر کو اجازت دے، اللہ حافظ۔ سورج کی تپیس چہرے پہ کافی